علماء میدانوں میں نکل کر کے جانوں کی بازیاں لگا کر کے گھر بار چھوڑ کر کے سب کچھ چھوڑ کر کے دین کی حفاظت کے لیے قرآن پہ ہونے والے اعتراضات و سوالات ان کا جواب دینے کے لیے حدیث کو چیلنج کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اور کفار و مشرکین کی طرف سے اور بے دینوں کی طرف سے اسلامی احکامات کو چیلنج کرنے والوں کی طرف سے اٹھنے والے سوالوں کا منہ توڑ جواب دینے والے جو علماء ہیں آج ہم انہیں سے دور نہ صرف دور بلکہ ان کے تعلق سے انتہائی بدظن اور انتہائی اپنے دلوں میں قدرت نفرت عداوت لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بتائیں دین کے لیے علماء تو لڑائی کر رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، وہ تو کام کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے باقاعدہ وہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، دور رہ کر کے وہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں جناب خواب خرگوش میں آنکھ کھلی تو فلاں عالم ایسا ہے ویسا ہے، ہوٹل پہ بیٹھے چائے جس کے لیے فلاں مولانا ایسا ہے تو ویسا ہے۔ یہ ساری مکاریاں قوم مسلم کے لوگوں کے اندر گھر کر چکی ہیں، ان کو اپنے دلوں سے نکال کے پھینکیں۔ اگر یہ نہیں نکالیں گے، علماء سے اگر آپ برسر ہو جائیں گے تو یاد رکھو بہت زمانہ پہلے ایک رپورٹ نکالی گئی تھی کہ اسپین کے اندر جب تباہی پیدا ہوئی تھی، ملک اسپین میں جب مسلمانوں کو غارت کیا گیا تھا، ان کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، ہر طرف قتل عام کر کے خون کی ندیاں جب بہا دی گئی تھی قوم مسلم کی وہاں پر اسپین کے اندر، تو ایک ڈیلیگیشن آپ کے ہندوستان سے غیر مسلموں کا وہ پہنچا تھا اسپین کے اندر کہ جا کر کے وہاں جائزہ لیں کہ آخر قوم مسلم کو اتنی بڑی آبادی اسپین کے اندر مسلمانوں کی تھی، کیا کمزوری ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو لوگوں نے چٹکیوں میں دبوچ کر کے تباہ کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا، کیا وجہ ہے؟ اس کا جائزہ لینے کے لیے آپ کے ہندوستان سے ہی ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ پہنچا تھا۔ تو وہاں پہ جو سب سے اہم چیز جس کی جانکاری ان کو دی گئی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے اگر مسلمانوں کو مارنا ہے، ان کو تباہ کرنا ہے، تو سب سے بڑی چیز ان کے اندر یہ ہے کہ علماء جو ان کے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما مذہبی لیڈر ہیں، ان کے تعلق سے ان کو اتنا برسر کر دو اور علماء سے ان کو اس قدر دور کر دو کہ علماء کی باتیں ان کو قصے کہانیاں لگنے لگ جائیں، پھر وہ علماء کی باتیں سنیں گے نہیں۔ جو درد لے کر کے وہ آتے ہیں ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے، ان کو ابھارنے کے لیے، ان کے اندر ایک جوش پیدا کرنے کے لیے دین کے تعلق سے مذہب کے تعلق سے، جب وہ جوش جذبہ غیرت حمیت سب ختم ہو جائے گی اور بالکل وہ بے حس ہو جائیں گے، علماء کی قریب رہ کر کے ان کی باتوں کو سن کے ان پہ عمل کرنے کا شوق ہی نہیں ہوگا، تو پھر مذہبی غیرت ان کے اندر سے ختم ہوگی، اور جب مذہبی غیرت ختم ہوگی تو ان کی حیثیت ایک عام انسان کی طرح ہو جائے گی، اور جب حیثیت عام انسان کی طرح ہو جائے گی تو کبھی بھی جنگ میں تعداد کی بنا پہ جنگ نہیں جیتی گئی، یہ بات یاد رکھیں، تعداد کی بنا پہ جنگ کبھی نہیں جیتی گئی ہے۔ جنگ بدر میں صرف مسلمان 313 تھے، کفار مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن جنگ بدر اسلام کی وہ جنگ ہے کہ باقاعدہ حق و باطل کا فرق کرنے والی جنگ ہے، بالکل چھانٹ کر کے خون دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا تھا اس جنگ نے۔ صحابہ نے 313 گرہ کر کے ہزاروں کفار کو میدان میں ان کے ناکوں سے دھول چٹوائے تھے۔ تعداد کی بنا پہ کبھی بھی جنگ نہیں جیتی گئی ہے۔ جنگ کب جیتی گئی ہے؟ جنگ اگر کفار کی اور مسلمان کی ہوئی ہے تو صرف اور صرف مذہبی غیرت حمیت اور شریعت کی محبت، نبی پاک کی عشق، خدا تعالیٰ کے خوف و خشیت، اس کی جنون میں جب لوگ آگے بڑھے ہیں، اس کی محبت میں جب لوگ آگے بڑھے ہیں تو پھر بڑے بڑے وقت کے سورما، قیصر و کسریٰ، ایران، روم جیسے بڑے بڑے سپر پاور ملک بھی حضرت عمر فاروق جیسے بادشاہ کے زمانے میں فتح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھیں، کبھی تعداد کی بنا پہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی چھوٹی قومیں ایسی ہیں، قلیل قومیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی قوموں پر اللہ کی تائید، اس کی مدد اور اس کے حکم سے غالب آئی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تعداد کی بنا پہ جنگ نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے علماء سے برسر کرو، ان کے دربار سے ان کو دور کرو، ان کے تعلق سے بہت سارا کچھ ان کے ذہن میں کھول دو کہ ان کی باتیں ان کو قصے کہانیاں لگنے لگ جائیں، پھر دین کی غیرت ان کے اندر سے نکل جائے گی، جس طرح چاہو گے چٹکیوں میں ان کو کیا ہے مسل دو گے۔ صورتحال وہی ہے، وہی صورتحال ہے۔ قوم مسلم آزمائشوں کے وقت سے گزر رہی ہے، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالیں، دین کے تعلق سے محتاط رہیں، کیسا بھی سخت وقت آ جائے دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ آخری بات کہنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کفر کسی بھی شکل میں ہو، شکل کوئی بھی ہو، اگر کفر ہے، سامنے والا کافر ہے، تو ایک ایمان والے کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
اس بات کو آپ نوٹ کر لیں اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ قوم مسلم کو تباہ کرنے میں ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے جن کے سر پہ ٹوپی ہے، جن کے سامنے داڑھی ہے، جن کے جسم پہ جبہ ہے۔ ایمان والوں کو تباہ کرنے میں، ان کو دنیا سے ان کی حکومتیں مٹانے میں ایسے لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے، اگرچہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں۔ اس لیے وہابیت ہو، دیوبندیت ہو، قادیانیت ہو، سلح کلیت ہو، رافضیت ہو، خارجیت ہو، چکرالیت ہو، یہ جیسے جتنے بھی فتنے ہیں جو کفر کے دائرے میں یا بد مذہبیت کے دائرے میں آتے ہیں، یہ سب کے سب لباس اگرچہ چینج ہے، حلیہ اگرچہ بدلا ہوا ہے، اور ان کا بظاہر جو شکل و صورت ان کی ہے وہ اگرچہ بدلی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سارے بھیس الگ الگ ہیں، چولے الگ الگ ہیں، لیکن ان کا کارنامہ ایک ہی ہے، کارنامہ ایک ہی ہے۔ آج آپ محسوس کر لیجئے، خود حق کا فیصلہ کریں، ہندوستان میں اتنی گستاخیاں نبی پاک کی شان میں لوگوں کی طرف سے ہوئی، مجھے بتاؤ سنیوں کے علاوہ کبھی کسی اور قوم کی طرف سے احتجاج ہوا تو مجھے بتاؤ۔ حق کا فیصلہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، کبھی بھی کسی نے بھی نبی پاک کی شان میں گستاخی اتنے زمانوں میں کی۔ خواجہ نواز کی شان میں گستاخی چینل پہ بیٹھ کے کی گئی، ابھی جلدی حضرت علی کی شان میں ٹپڑیاں کی گئی، لیکن مجھے بتاؤ سنیوں کے علاوہ میدان میں اتر کر کے احتجاج کر کے ڈنڈے کھا کے جیل میں جا کر کے اور اپنے جان و مال کی قربانی دے کر کے کسی اور نے اگر اس مسئلے پہ بات کیا اور بتاؤ کوئی اور قوم وغیرہ تو سامنے نہیں کرو، کوئی نہیں ہے۔ یہ دیوبندی وہابی کیا کر رہے ہیں؟ جو دن رات جا جا کر کے چلوں کے ذریعے لوگوں کو بہکا کر کے ان کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نبی پاک کی ناموس سے بڑھ کر کے تمہارا چلی چلا ہے؟ نبی پاک کی حرمت پہ حملے کیے جائیں، ان کی عزت پہ حملے کیے جائیں، لیکن تم سے ایک بھی منٹ کے لیے میدان میں اتر کر کے احتجاج نہ ہو سکے، تم ایک لفظ نہ بول سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم